السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن مجید فرقان حمید بنی نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے برگزیدہ فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی۔ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی کے مطابق لوگوں کو عزتیں بخشتی ہے اور لوگوں کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت نصیب فرماتے ہیں، بلندی اور رفعت، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے اس کتاب کو تھاما، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل پیرا ہوا، اس کے حقوق ادا کرتا رہا، وہ تو دنیا آخرت کی عزتیں پا لے گا۔ اور جس شخص نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا، جیسا قرآن مجید میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو یہ اس کے لیے ذلت کا سامان بنے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس حقیقی کلام الہی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مقصد لوگوں کی ہدایت، اور یہ ہدایت تب تک انسان کو میسر نہیں آ سکتی جب تک وہ اس قرآن مجید کو سمجھے گا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند ایک علوم کا جاننا از حد ضروری ہے، جس کے لیے بہت سے علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں، ان علوم کو بڑی خوبصورتی سے جمع کیا ہے۔ ان کتابوں میں سے انتہائی جامع مگر مختصر، خوبصورت اور عمدہ ترین موضوعات پہ مشتمل آسان فہم مباحث فی علوم القرآن، جس کو وفاق المدارس السلفیہ کی عالیہ کلاس میں بطور نصاب کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے ان دروس میں اسی کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا پہلا سبق ہے، اور وہ سبق کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کے بارے میں۔ کسی بھی علم کو پڑھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس علم کو پہچاننے والا، پہنچانے والا، دونوں کا تعارف، اور پھر وہ کتاب جو تدریس کے طور پہ نصاب میں مقرر ہوتی ہے، اس کے بارے میں انسان کو معلومات حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے صاحب کتاب اور ان کی اسمایا ناز تالیف یعنی مباحث فی علوم القرآن کے متعلق چند ایک معلومات حاصل کرنی۔ تو بلا تاخیر ہم صاحب کتاب مباحث فی علوم القرآن، ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے بارے میں معلومات دیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ لیں صاحب کتاب کون ہے۔ تو یہ ہے صاحب کتاب القاضی الشیخ مناع القطان رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ احکم الحاکمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے جو انہوں نے ایک عظیم ذخیرہ علم کا اس دنیا میں چھوڑا ہے، رب العزت ایک ایک حرف کے بدلے ان کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے،
اور قیامت کے دن ان چیزوں کو ان کے لیے ذخیرہ عقبہ بنا کے رفع درجات کا باعث بنا دے۔ انہ سمیع قریب، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے نام اور نسب دیکھتے ہیں۔ تو ان کا اسم گرامی القاضی الشیخ مناع خلیل القطان رحمہ اللہ تعالی عالم دین ہے، سنی المذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ سلف صالحین پہ ہے۔ اللہ کا الحاکمین ان کی کروڑوں مغفرتیں فرمائے اور ان کے لیے اس عمل کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ولادت اور پرورش اکتوبر سن 1925 بمطابق 1345 ہجری مصر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہے کہ اللہ رب العزت کے خصوصی کرم و فضل سے وہ ایک خالص مذہبی گھرانہ، اور ان کے والد گرامی بھی ایک بہت بڑے علم کے سمندر کہہ لیں، پہاڑ کہہ لیں اگر مبالغہ نہ ہو تو، کیونکہ انہوں نے علم کا بہت سارا حصہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ان کی نشو و نما اپنے والد کی تربیت میں، اپنی والدہ کی تربیت میں ہوئی ہے، جو خالصتاً دینی گھرانہ ہے، اور صاف ظاہر ہے جن گھرانوں کا ماحول علمی ہوتا ہے، دینی ہوتا ہے، تو بچوں پہ بھی وہی رنگ چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں اسلامی تربیت کر سکیں۔ ان کی علمی زندگی پہ اگر گفتگو کی جائے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے بھی PhD تک دین کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کی اولاد بھی، وہ خود بھی، جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں، ایک انتہائی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، فلسطین میں جہاد بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر غالباً وہیں سے ان کو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سعودی عرب میں بلایا تھا تاکہ وہ وہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اپنے کبار مشائخ سے علم حاصل کر لیا انہوں نے، خود بھی دکتورا کر چکے تھے، اور علم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا کمال حاصل کر چکے تھے۔ تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس آواز پہ انہوں نے لبیک کہا، اور پھر اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ انہوں نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں علم پڑھتے پڑھاتے اور اس کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے گزار دی۔ تدریس بھی کی ہے، تصنیف و تالیف بھی کی ہے، خطابت میں بھی ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ ان کی علمی زندگی کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ مجاہد بھی ہے، اور یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ علم بھی حاصل کرتے ہوں اور پھر ساتھ ساتھ وہ جہاد جیسے عظیم فریضہ پہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہوں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسی بیسیوں مثالیں ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے بھی اپنا ایک خاص علمی مقام پیدا کیا ہے۔ جامع امام میں وہ بطور مدیر کے بھی دراسات علیہ میں کام کرتے رہے ہیں، بہت سے رسائل ماجسٹیر کے، دکتورا کے، ان کا انہوں نے اشراف بھی کیا، ام القرا میں بھی، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی، اور اسی طرح انہوں نے جو رابطہ عالم اسلامی ہے اس کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے۔ کراچی میں آئے، بغداد میں گئے، قدس میں گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بہت سے علاقوں میں، تو گویا کہ زندگی ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کی پوری دین اسلام کی خدمت میں اور دین اسلام کی سربلندی میں گزری ہوئی ہے۔ اگر ان کے اساتذہ گرامی کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں بھی اور دیگر میں بھی شیخ عبدالرزاق عفیفی،
شیخ عبد المتعال، الشیخ علی شبلی رحمہ اللہ، الشیخ محمد زیدان، دکتور محمد الباہی، الدکتور محمد یوسف موسیٰ، اور خود ان کے والد گرامی خلیل القطان، اور دیگر بھی مشائخ کی ایک لمبی تفصیل ہے جس کو ذکر کرنے سے صاحب زیر بات طول پکڑتی ہے۔ تو یہ ان کے چند ایک مشہور اساتذہ گرامی۔ ان کی تالیفات کی اگر بات کی جائے تو بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کا بہت خصوصی کرم ہوتا ہے کسی انسان پہ کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنا علم چھوڑ کے جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به۔ مرنے کے ساتھ ہی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن علم جو انسان اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی مجالات ہیں، جتنے بھی میادین ہیں دین کی دعوت کے، ان کو اختیار کیا جائے۔ ان میں تصنیف و تالیف ایک بہت بڑا علمی میدان۔ تو شیخ منا القطان رحمہ اللہ کی بہت سی تالیفات ہیں، جن میں سے چند ایک کے مشہور کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تاریخ التفسیر و مناہج المفسرین، تفسیر و آیات الاحکام، مباحث فی علوم القرآن، نزول القرآن علی سبعۃ احرف، التشریع والفقہ فی الاسلام تاریخا و منہجا، الحدیث والثقافۃ الاسلامیہ، الدعوۃ الی الاسلام، رفع الحرج فی الشریعۃ الاسلامیہ، وجوب تحکیم الشریعۃ الاسلامیہ، موقف الاسلام من الاشتراکیہ، اقامت المسلم فی بلد غیر مسلم، نظام الاسرۃ فی الاسلام، الزواج بالاجنبیہ، الاسلام رسالۃ الاصلاح، رعایت الاسلام، التکییف الفقہ للتبرع بالاعضاء۔ دیکھیں کتنا موجودہ دور کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کام کیا، یعنی جس کو فقہ النوازل کہا جاتا ہے۔ الحاجۃ الی الرسل فی ہدایت البشریہ، مباحث فی علوم الحدیث، الفرق الاسلامیہ، العقیدہ والمجتمع، القضاء فی العہد النبوی والخلافہ الراشدہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں جو کچھ چھپی بھی ہیں اور کچھ غالباً یعنی وہ نہیں بھی طبع ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ دے، ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، اور میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے۔ ان کی وفات سوموار کے دن 6 ربیع الثانی 1420 ہجری بمطابق 19 جولائی 1999 ہے۔ ان کا یہ ایک آخری سفر یہ بھی ریاض شہر میں ہی ہے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے۔ ریاض کی مسجد الراجحی مشہور مسجد ہے، وہاں پہ نماز جنازہ ہے۔ ان کی بیماری کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ سرطان کی بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ایک رحمت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں عجل له عقوبتہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے آزمائشوں اور مصیبتوں، تنگوں، پریشانیوں سے گزار لیتے، اور اس کے جو کوئی انسانی تقاضے، بشری تقاضے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ حکم الحاکمین دنیا میں ہی اس کو معاف کر دیتے، اور وہ قیامت کے دن اس حالت میں اپنے رب سے ملتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ ان کی عمر اس وقت غالباً 75 سال ہے۔ جو کچھ انہوں نے اپنی اولاد میں سے ورثاء کے طور پہ دنیا میں چھوڑا، ان کی اولاد میں 5 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیخ محترم منا القطان
رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ گرامی کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس کو قرآن فہمی کا ایک بہترین رب العالمین ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کتاب کے تعارف کی طرف۔ کتاب کا نام جیسے ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، سن لیا، مباحث فی علوم القرآن، یعنی قرآن مجید کے علوم کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں گفتگو کی ہے۔ کتاب کے متعدد طبعات ہیں، مثال کے طور پہ یہ مکتبہ معارف مشہور مکتبہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ بڑا گہرا لنک رہا، اور بڑی تحقیق کے ساتھ کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ مؤسسہ رسالہ سے بھی ہے، مکتبہ الوابیہ سے بھی ہے، دیگر بھی کتاب کے بہت سے طبعات، اور کہنے کے ناشرین نے اس کی بہت خدمت کی، اور یہ کسی بھی کتاب کی افادیت اور مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول عام نصیب فرماتے ہیں تو علماء پھر اس کتاب کی خدمت بھی بہت کرتے ہیں۔ کسی نے حاشیہ لکھنا ہے، کسی نے تحقیق کرنی ہے، کسی نے اضافہ کرنا ہے، کسی نے خلاصہ کرنا ہے، تو بہرحال یہ اپنے فن کی ایک خوبصورت ترین کتاب ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کتاب کا مختصر تعارف بھی کرتے ہیں، مضامین پہ نظر ڈالیں گے، اور کسی بھی کتاب کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے، صاف زیر فہرست پہ اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے۔ کتاب کی معلومات پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کتاب باوجود اس کے کہ مختصر ہے، مگر یقیناً انتہائی مفید ابحاث پہ مشتمل۔ علوم قرآن تو ویسے ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس میں جتنا بھی کوئی غوطہ زن ہوتا ہے وہ اتنا کچھ اس سے پا لیتا ہے، لیکن صاحب کتاب نے اہم ترین جو ابحاث ہیں ان کو بڑی ہی خوبصورتی سے، انتہائی آسان انداز میں، سلیس زبان میں، اور بالکل عام فہم، تاکہ ابتدائی طلباء جو علوم قرآن کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ تو آپ ایک طائرانہ سی نظر دوڑا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اپنی اس کتاب میں کتنی خوبصورت اور عمدہ ابحاث کو اور موضوعات کو جمع کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ میں نے آن لائن بطاقہ کتاب اور موضوعات کی فہرست اس کو اوپن کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے مباحث فی علوم القرآن مقدمہ۔ مقدمہ میں صاف ظاہر ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی علم کی تعریف ہے، موضوع ہے، ثمرہ ہے، فوائد ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہی ہے التعریف بالعلم و بیان نشأتہ و تطورہ، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ علوم قرآن کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس علم کو کیسے کیسے مختلف مراحل سے گزرا اور ترقی حاصل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ القرآن، قرآن کی تعریف ہے، قرآن مجید کے اسماء ہے، قرآن مجید کے اوصاف ہیں، اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے متعدد نام اللہ کا ملاقبین نے اپنی ہی کتاب میں کئی جگہ پہ نازل فرمائے۔ کہیں قرآن کہا، کہیں فرقان کہا، کہیں اس کو شفا کہا، کہیں ہدایت کہا، کہیں بہت سے یعنی اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کہیں رحمت ہے، کہیں اور دیگر اس طرح کے نام ہیں۔ متعدد نام کسی بھی چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوتے ہیں۔ اسماء اور اوصاف پہ بحث ہوئی ہے، پھر قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان کیا فرق ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، تو اختلاط ہونے کا ڈر ہے، تو صاحب کتاب نے اس پہ بھی بحث کی کہ حدیث قدسی
اور قرآن مجید کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، پھر حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے، چونکہ یہ دونوں وہی ہے، وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ قرآن مجید پڑھی جانے والی وہی ہے، متعبد بھی تلاوہ ہے، اور حدیث مبارکہ ہے تو وہی، لیکن ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں والی بات جو ہے وہ قرآن مجید کا خاص ہے۔ اس کے بعد وحی کے متعلقہ بڑی عمدہ اور خوبصورت باتیں ہیں، وحی کسے کہتے ہیں، اور اللہ کا الحاکمین اپنے فرشتوں کی طرف کیسے وحی کرتے ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کیسے آتی ہے، اور پھر وحی کے متعلقہ جو شبہات پائے جاتے ہیں، متکلمین کے کہہ لیں، فلاسفہ کے کہہ لیں، اس طرح موجودہ دور میں مستشرقین اور دیگر، تو ان چیزوں پہ بھی صاحب کتاب نے ابحاث لکھی۔ صورتوں کے مکی مدنی ہونے کی جو بات ہے، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، چونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر موضوعات ایمانیات پہ تھے، عقائد، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، بالقدر خیری و شرری، قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے وہ منکر تھے۔ تو اس چیز پہ بڑی بحث ہے، مکی صورتوں میں مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ مکی صورتوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، مدنی صورتوں کی پہچان کیا ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے امتیازات کیا ہیں، کیا ضوابط ہیں مکی صورتوں کے اور کیا ضوابط ہیں مدنی صورتوں کے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر معرفت اول ما نزل وآخر ما نزل، پہلی آیت کون سی ہے، آخری آیت کون سی ہے، اس کی معرفت۔ بعض دفعہ یہ ذہنوں میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان چیزوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا حکمت ہے، تو اس میں یقیناً بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ یعنی صحابہ کرام قرآن مجید میں کتنی محنت اور لگن سے کام کرتے تھے۔ پھر جب ناسخ و منسوخ کی بات آتی ہے تو صاحب ذرا یہ دیکھا جاتا ہے پہلی آیت کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے۔ ناسخ کے لیے لازمی ہے کہ وہ بعد میں نازل ہو، اور منسوخ آیت جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے پہلے ہوتی ہے، اور بھی اس میں کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی آیت کون سی ہے، آخری آیت مبارکہ کون سی ہے، اس بات کا کیا فائدہ، ان چیزوں سے انہوں نے خوب پردہ اٹھایا ہے۔ اس کے بعد اسباب نزول کی بات ہے، اور صاحب ظاہر یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی اچھی طرح سمجھ نہ ہو تو قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض آیات ان کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص سبب نزول ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے، تو جب تک ایک مفسر مترجم اس واقعے کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوتا تو وہ اس آیت مبارکہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اسباب نزول کی معرفت اہم معرفت ہے، اور اس پہ بھی علماء نے بہت سارا کام کیا۔ تو صاحب کتاب نے بھی مقدمے کے طور پہ کچھ چیزیں، پھر علماء نے جو اہتمام کیا ہے سبب نزول کی معرفت کے لیے کس چیز پہ اعتماد ہو سکتا ہے، سبب نزول کہتے کسے ہیں، سبب نزول کی معرفت کے فوائد کتنے ہیں، پھر ایک زبردست قاعدہ جو ہے وہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، کہ اعتبار لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں ہوتا۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی تو بس اسی کے لیے اعتبار اس کے عموم کا کیا جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ بعض دفعہ کئی روایات آ جاتی ہیں سبب نزول میں، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تعارض روایات کا ہو، اور اس طرح کی دیگر اہم ترین باتیں جو ہیں، مناسبات بین الآیات و سور، پھر نزول قرآن، یہ ایک مستقل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے میں قرآن مجید نازل کیا، اور اعتراض بھی رہا لوگوں کا کہ ایک دم قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہو، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑے اسرار اور بڑے راز رب العالمین نے رکھے ہوئے ہیں، کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ، یعنی 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں میں، جس کو عمومی طور پہ کسر توڑتے ہوئے 23 سال کا دورانیہ بول دیا جاتا ہے، کہ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی، تب ضرورت تھی،
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے کسی بات پہ، تو قرآن مجید آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک اعجاز اور معجزہ، جیسے آگے بات آ رہی ہے، کبھی کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، کہیں کہا قرآن لے آؤ، کہیں بعد چیلنج میں حد سے بڑھا دی اور فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں۔ اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے، حفظ کرنا آسان ہے، اور اس طرح کی دیگر حکمتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں حکمتیں بھی نقل کی ہیں، جیسے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کی یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے، پھر اس میں تحدی اور اعجاز، معجزہ، چیلنج، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، تیسیر و حفظی و فہمی، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، حوادثات ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے گئے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب۔ جب کوئی واقعہ ہے اسی وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں ایک عقل مند کے لیے سیدھا ثبوت ہے کہ یہ کوئی سابقہ قصہ نہیں ہے، کوئی سابقہ کہانی نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ کہہ دیتے تھے ان ہی الا اساطیر الاولین۔ تو ایسا نہیں، عین کسی خاص موقع کے فوراً بعد قرآن مجید کا نازل ہو، جیسے آیات افک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگا، اللہ کا ملاقمین نے 10 آیات نازل کی اس کے بعد۔ تو یہ قرآن مجید کے سچا ہونے اور اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی بہت بین اور کھلی دلیل۔ جمع القرآن و ترتیبی، قرآن مجید کو جمع کرنا، پھر اس کی جو ترتیب کے بارے میں ہے اس پہ باتیں ہیں بڑی خوبصورت قسم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے جمع ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسے جمع ہوا، عثمان ذو النورین کے زمانے میں کیسے جمع ہوا، جمع صدیقی اور جمع عثمانی میں فرق کیا ہے، کچھ شبہات جو وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں، اسی طرح آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ رسم عثمانی، قرآن مجید دنیا میں جہاں بھی آج لکھا جائے گا وہ رسم عثمانی پہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی قرات کے صحیح اور درست ہونے کے لیے 3 شرطیں لازمی ہوتی، وہ متواتر ہو اور رسم عثمانی کے مطابق ہو اور پھر عربیت کے موافق ہو، لغت عرب کے مخالف نہ ہو۔ تو ان 3 شرطوں پہ جو بھی قرات پوری اترتی ہے اس کو درست مانا جاتا ہے، اور بقیہ کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، رسم عثمانی اور اس کی تحسین۔ تحسین سے مراد مثال کے طور پہ مالکی یوم الدین، تو یہ آپ کو دنیا جہان کے کسی مصحف پہ الف کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ملے گا مالکی یوم الدین، بلکہ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، چونکہ پہلے زیر زبریں نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت ہی ایسی کروائی ہے کہ اس سے دوسری قراءت بھی نکل سکے، مالکی یوم الدین و مالکی یوم الدین۔ آپ زبر لگا دیں مالکی ہے، کھڑی زبر لگا دیں تو مالکی ہے۔ تو جہاں کوئی نہیں نکل سکتی تھی قراءت، مشکل تھا رسم، اس کو پھر دوسرے مصحف میں لکھوا دیا، جیسا کہ بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے 6 مصاحف تیار کروائے تھے اور اس وقت کے بڑے جو علاقے تھے وہاں بھیجے، اور ساتھ قراء کو بھی بھیجا تاکہ وہ پڑھ کے سکھائیں۔ تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہے، تحسین الرسم العثمان۔ الفواصل و رؤوس الآیہ، یہ جو آیات کا اختتام ہوتا ہے، آیات کا اعداد و شمار ہے، یہ ایک مستقل علم ہے۔ پھر ایک بہت ہی اہم علم جس کا آگے تذکرہ کیا ہے، 7 احرف، قراءات کا علم، 7 حروف پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، بہت سے علماء تمام علوم و فنون کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن جب اس حدیث کی شرح آتی ہے انزل القرآن علی 7 احرف، تو وضاحت نہیں کر پاتے کیونکہ علم قرات سے واقفیت کم ہوتی۔ تو کیا مراد ہے 7 احرف سے، اس اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ پھر ترجیح اور
ظاہراً یہی ہے اور غالباً یہی ہے کہ ترجیح 7 حروف سے مراد 7 طرح کا اختلاف ہے جو کلمات قرآنیہ میں پایا جاتا ہے۔ پھر 7 احرف یعنی 7 حروف پہ قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہے، یعنی بڑی ہی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں۔ پھر قراءات اور قراء کے بارے میں کثرت قراء اور 7 قراء کیوں مشہور ہو گئے، قراءات کی کیا اقسام ہیں، کیا ضوابط ہیں، ان کے بارے میں ہے، ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وقف اور ابتدا، یعنی تجوید کے جو احکام ہیں آپ وہ کہہ لیں، وقف کی اقسام، آگے باقاعدہ تجوید ہے، تلاوت کے آداب ہیں، قرآن مجید سیکھنا، اس پہ اجرت حاصل کرنا، بڑی بحث کی جاتی ہے اس مسئلے پہ۔ تو یہ ساری بحثیں جو ہیں بڑی خوبصورتی سے۔ پھر یہ بڑا اہم ٹاپک ہے القواعد التی یحتاج الیہا المفسر، ان ضوابط اور قواعد کا جاننا کہ لازمی ہے کہ ایک مفسر کو ان کا علم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن فہمی میں دشواریاں پیدا کر دیتی، تو انہی کا ذکر یہاں پہ ہے۔ ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، معرفہ نکرہ کی باتیں ہوتی ہیں، مفرد جمع کی باتیں ہیں، کہیں جمع کی جگہ پہ مفرد اور مفرد کی جگہ پہ جمع استعمال ہو جاتا ہے، مترادفات ہیں، سوال و جواب کا اسلوب بعض دفعہ پریشان کر دیتا ہے لوگوں کو، یسألونک یسألونک، یعنی بعض دفعہ یہ کسی اور ترتیب میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ کہیں بات انداز خطابت میں چل رہی تھی، مخاطب حاضر تھا، اس کا صیغہ غائب کی طرف لے گئے، غائب سے حاضر کی طرف آ گئے، عطف ہے، اس طرح جو ہے دیگر ایسی یعنی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے میں دشواریاں پیدا کرتی ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ان کا بڑا خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے۔ الفاظ میں فعل ہے، کانا، کادا، جعلا، لعل، عسا، ان کی بات سے ہے۔ محکم اور متشابہ، یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی 3 قسمیں، محکم ہے، متشابہ ہے، اور بعض نے حروف مقطعات کو الگ کر دیا، بعض متشابہ میں شامل کر دیتے ہیں، اس پہ باتیں کی ہیں۔ احکام عام کیا ہے، خاص کیا ہے، تشابہ ہے، تشابہ متشابہات کی معرفت میں اختلاف وغیرہ، تعویل، تفسیر، کون سی تعویل مذموم ہے، کون سی جو ہے وہ ممدوح ہے، عام اور خاص کی باتیں ہیں، عام کے کون سے صیغے ہیں، عام کی اقسام کون سی ہیں، کچھ عام ایسے ہوتے ہیں جن سے خاص ہی مراد ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے عام ہی مراد ہوتا ہے۔ پھر کیا قرآن مجید کی سنت سے تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس طرح کی دیگر اہم باتیں۔ اس کے بعد انتہائی اہم بات ہے ناسخ و منسوخ کی، جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، واضح و نصیحت کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا تھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم جانتے ہو ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اٹھ جاؤ، پہلے یہ علم سیکھو، بڑا اہم علم ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کافی اہم باتیں ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ تعریف ہے، کس چیز میں نسخ ہوتا ہے، کس میں نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا نسخ ہوتا ہے؟ یہ منکرین سنت جو ہیں یہ نسخ کے قائل نہیں ہے، دلیلیں دی ہیں نسخ کی اقسام، قرآن کا قرآن سے، حدیث سے، حدیث کا قرآن سے، حدیث کا حدیث سے، اور اس طرح کی خوبصورت باتیں۔ پھر مطلق و مقید، اصولی زبردست قسم کی باتیں ہیں، کہاں مطلق و مقید پہ معمول کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، وہ 4 صورتیں بہرحال مشہور ہیں۔ منطوق اور مفہوم، مفہوم کے بعد فقہا قائل ہی نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مفہوم دیا جاتا ہے جہاں کوئی تعارض نہ ہو اور اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ اعجاز قرآن، قرآن مجید کا اعجاز الفاظ و بیان کے اعتبار سے ہے، قصص و واقعات کے اعتبار سے ہے، پشین گوئیوں کے اعتبار سے ہے۔ بہت سی صورتیں قرآن مجید کے اعجاز کی پائی جاتی ہیں۔ آج کل سائنسی تحقیقات بہت ہیں، قرآن مجید نے ان سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا ہے۔ تو اعجاز کی اقسام ذکر کی ہیں، اعجاز لغوی، اعجاز علمی، اعجاز تشریح۔ پھر قرآن مجید میں جو خوبصورت امثال، امثال القرآن پہ فوائد کیا ہے، تعریف کیا ہے، انواع کیا ہے، اقسام کیا ہے،
پھر قرآن مجید میں قسمیں ہیں بہت سے مقامات پہ، ان قسموں کے بارے میں کافی سارا لکھا ہے۔ قرآن مجید میں جدل، چار جو مشہور فرقے جن سے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ جدل، مناظرہ ہے، مقاسمہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مکہ میں مشرقین کے ساتھ تھا، پھر مدینہ میں یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ تو ان چار گمراہ قوموں کے ساتھ قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ جو مقاسمہ مجادلہ ہے، اس سے یعنی ان ابحاث پہ بڑی خوبصورتی سے کام لیا ہے۔ قرآن مجید میں قصے، یہ ایک بہت خوبصورت قرآن مجید کے موضوعات کا ایک حصہ ہے۔ قصص کی انواع کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، جو تکرار کے ساتھ قصے آتے ہیں ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ کچھ قصے جو ہیں حقیقت ہیں، کچھ کیا یعنی ہے ہی حقیقت، اگرچہ وہ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا تھا سورۃ و قصۃ ولا قصۃ لہا۔ بعض دفعہ قرآن مجید کا اسلوب ایسا عظیم ہے کہ قصہ لگ رہا ہوتا ہے، قصہ حالانکہ ہوتا نہیں ہے، اور اس طرح کی بڑی چیزیں۔ پھر ترجمۃ القرآن، تفسیر القرآن، اور ان کے بارے میں جو بحث ہیں، ترجمہ کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، ترجمہ حرفی ہے، مانوی ہے، وہی جو آج کل ہم کہتے ہیں لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تفسیری ترجمہ۔ نماز میں قرات کرنا بغیر عربی زبان کے، اور اس طرح کی کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تفسیر، تعویل، ان میں کیا فرق ہے، مفسر کی شروط کیا ہے، آداب مفسر کیا ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، پھر تفسیر اور مفسرین کی اقسام لے لیں۔ تفسیر موضوعی ہے، طبقات المفسرین، کچھ جو ہے وہ قرآن و سنت سے اور معصور چیزوں سے کرتے ہیں، کچھ رائے سے کرتے ہیں۔ اسرائیلیات کو اپنی تفسیروں میں لے آنا اور ان کو بیان کرنا، ان کا کیا حکم ہے، تفسیر بالرائے کا کیا حکم ہے، تفسیر صوفیہ، تفسیر اشاری وغیرہ، یعنی انتہائی خوبصورت الحمدللہ یہ کتاب ہے۔ آخر میں فقہا کی تفسیریں کون سی ہیں، مفسرین میں سے کون سے مشہور ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد والے، اور پھر آخر میں کتاب کے مراجع وغیرہ جو ہیں وہ ذکر کیے۔ کسی بھی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کے موضوعات سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک مراجع پہ طائرانہ سی نظر ڈالنا چاہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب کتاب نے کن مراجعات کو سامنے رکھا ہے، اس سے بخوبی انشاءاللہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال چلے بہرحال یہ آج کا ہمارا پہلا سبق تھا صاحب کتاب اور کتاب کے تعارف کے بارے میں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے وہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، علم زار سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارا یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند بنا کے ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، رفع درجات کا باعث بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے اس کو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنا دے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمارے اساتذہ گرامی، ہمارے والدین گرامی، اور جو بھی اس علم کو سیکھنے سکھانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ انہ سمیع قریب مجیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔